مسافر کی نماز کا بیان۔ شریعت میں مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے نکل کر 3 روز کی مسافت پر کہیں جائے۔ یہ 3 روز کی مسافت درمیانی رفتار سے نہ ہونی چاہیے، خواہ پیدل چلے یا اونٹ پر، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ رات دن چلتا ہی رہے، بلکہ صبح سے دوپہر تک چلنے سے جو مسافت طے ہو وہ 1 روز کی مسافت خیال کی جائے گی۔ کوس اور میل کا بھی اعتبار نہیں۔ اگر ایک مقام کے 2 راستے ہوں، ایک 3 دن کا اور ایک 2 دن کا، تو جس راستہ سے جائے گا اسی کے احکام اس پر جاری ہوں گے، یعنی اگر 3 دن کے راستہ سے جائے گا تو مسافر کے احکام جاری ہوں گے، اور اگر 2 دن کے راستہ سے جائے گا تو مسافر کا حکم میں نہ ہوگا بلکہ مقیم سمجھا جائے گا۔ مسافر کے احکام، مسافر کی تعریف تو تمہیں معلوم ہو گئی ہے، اب مسافر کے احکام سنیے۔ شریعت نے مسافر کے لیے 5 سہولتیں رکھی ہیں۔ 1، 4 رکعت والی فرض نمازوں میں قصر، یعنی بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھے۔ 2 معاف ہیں۔ 2 جمعہ اور عیدین کی نمازیں اس پر واجب نہیں ہیں۔ 3 رمضان کے فرضی روزے اگر رمضان میں ترک کر دے تو جائز ہے۔ 4 موزوں پر 3 دن رات تک مسح کر سکتا ہے۔ 5 قربانی اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ 5 سہولتیں جو شریعت نے مسافر کے لیے رکھی ہیں۔ نماز قصر کے متعلق اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا، یعنی اے مسلمانوں، جب تم جہاد کے لیے کہیں جاؤ اور تم کو خوف ہو کہ کافر تم سے چھیڑ چھاڑ کر نہ کرنے لگیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز میں سے کچھ گھٹا دیا کرو، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے نماز سفر و نماز خوف کے احکام اور کیفیت بیان کی ہے۔ ان آیات سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ خوف و سفر کی حالت میں 4 رکعت والی فرض نماز کو قصر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں میں ہمیں خوف کا معاملہ درپیش نہیں، البتہ سفر کی حالت باقی ہے، اور سفر اعلیٰ العلوم ہر شخص کو پیش آتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں پہلے اس سوال پر غور کرنا چاہیے کہ حالت امن میں سفر ہو تو نماز قصر کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ مذکورہ بالا آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاد کے لیے جو سفر ہو اس میں نماز میں قصر کرنی چاہیے۔ حالت سفر میں قصر صلاۃ واجب ہے۔ اس سوال کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے کہ حالت سفر میں ہمیشہ قصر نماز کرنی چاہیے، اگرچہ وہ حالت امن میں ہو۔ چنانچہ نسائی میں جعالہ بن امیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آیات اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح الاخی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف حالت خوف میں قصر کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اے جعالہ، جس طرح تجھ کو اس آیات کے مفہوم سے تعجب ہوا مجھے بھی ہوا تھا۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ کا تم پر صدقہ ہے، تم اس صدقہ کو قبول کرو۔ اس حدیث سے صاف پایا جاتا ہے کہ حالت سفر میں قصر صلاۃ واجب ہے اور اس کا ترک گناہ گار، کیونکہ اصول ہے کہ امر کا صیغہ وجوب کو چاہتا ہے اور ترک وجوب گناہ گار ہوتا ہے۔ الغرض صلاۃ کا وجوب کتاب سنت کا سبب ہے۔ تفسیر نفی میں ہے کہ قصر صلاۃ کے جواز کے لیے
شرط ہے۔ چنانچہ خوارج کا اسی پر عمل ہے، لیکن جہور کے نزدیک خوف شرط نہیں، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ قسطلانی نے تفسیر ثعلبی سے نقل کیا ہے کہ فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ وہ پہلی نماز جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا ہے وہ نماز عصر تھی، اور یہ واقعہ غسقان میں غزوہ اتحاد میں پیش آیا۔ در مختار کی تصریح کے مطابق قصر صلاۃ کا حکم سن 4 ہجری میں نازل ہوا۔ سفر کی نیت اور احکام سفر کی ابتدا و انتہا۔ نیت سفر کی صحت کی 3 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ سفر کرنے والا نیت کرنے پر مستقل ہو، کسی کا تابع نہ ہو، یعنی سفر کرنے اور اقامت کرنے میں کسی دوسرے کا تابع نہ ہو۔ بس عورت اور غلام کی نیت معتبر نہیں، کیونکہ سفر و اقامت کی نیت میں عورت اپنے خاوند اور غلام اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے۔ عورت اور غلام سفر و اقامت کی نیت کرنے میں مستقل نہیں ہوتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسافر بالغ ہو، پس لڑکے نابالغ کی نیت صحیح نہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مدت سفر 3 دن سے کم نہ ہو۔ جس وقت مسافر اپنی آبادی کی عمارتوں سے نکل جائے، یعنی آبادی کے مکانات نظر سے اوجھل ہو جائیں، اس وقت سے اس پر سفر کے احکام جاری ہو جاتے اور وہ مسافر ہو جاتا ہے، اور جب تک وطن کی آبادی میں داخل نہ ہو اس وقت تک مسافر ہی رہتا ہے۔ اقامت کی شرطیں۔ حکم اقامت کی 5 شرطیں ہیں۔ 1. اتحاد مکان، یعنی ایک ہی جگہ اقامت کرنے کی نیت کرے۔ اگر 2 جگہ اقامت کرنے کی نیت کرے گا تو مقیم نہ ہوگا۔ مثلا ایک شخص لاہور سے کسی اور شہر جاتا ہے اور وہ نیت یہ کرتا ہے کہ میں کسی دوسری جگہ بھی رہوں گا، اور وہ وہاں مقیم نہ ہوگا۔ ہاں، ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کو رات بسر کرنے کے لیے متعین کر لے تو پھر مقیم ہو جائے گا، کیونکہ اقامت انسان کا اطلاق رات کے رہنے کی جگہ پر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کیونکہ اقامت انسان کا اطلاق رات کے رہنے کی جگہ پر ہوتا ہے، خلاصہ یہ کہ ایک ہی جگہ اقامت کی نیت کرنا شرط ہے۔ 2. جس جگہ اقامت کی نیت ہو وہ جگہ ٹھہرنے کے قابل بھی ہو، جنگل، دریا یا جزیرہ وغیرہ نہ ہو۔ اگر جنگل یا جزیرہ میں اقامت کی نیت کی تو وہ صحیح نہ ہوگی۔ 3. مسافر چلنا موقوف کر دے، یعنی اپنے سفر کو قطع کر دے۔ اگر حالت سفر میں اقامت کی نیت کی تو صحیح نہ ہوگی۔ 4. 15 دن یا اس سے زائد اقامت کرنے کی نیت ہو۔ 5. پانچویں شرط وہی ہے جو سفر کی نیت کے بیان میں لکھی گئی، یعنی مسافر اپنی رائے میں مستقل ہو، دوسرے کا تابع نہ ہو، اور اقامت کی نیت خود اس کی رائے پر موقوف ہو۔ اگر مذکورہ بالا 5 شرطیں پائی جائیں گی تو مسافر مقیم ہو جائے گا، احکام سفر اٹھ جائیں گے، اور اگر یہ 5 شرطیں نہ پائی جائیں گی تو مسافر پر احکام سفر برابر جاری رہیں گے۔ مثلا ایک شخص نے اقامت کی نیت تو کی مگر برابر چلتا رہا، یا 15 دن کم ٹھہرنے کی نیت کی، یا بیابان وغیرہ میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا جہاں بلعلوم لوگوں کا قیام نہیں ہوتا، یا 10 روز ایک جگہ اور 10 روز دوسری جگہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا، ایک جگہ جم کر اقامت کی نیت نہ کی، یا نوکر نے اپنے آقا کے تابع ہو کر اور عورت نے اپنے شوہر کے تابع ہو کر مجبوراً اقامت کی نیت کی، تو ان سب صورتوں میں اقامت کے احکام جاری نہ ہوں گے، وہ بدستور مسافر رہے گا۔ مسئلہ قصر کا حکم جاری ہونے کے لیے سفر کی نیت شرط ہے، خواہ وہ سفر کی جائز ضرورت کے لیے ہو، خواہ کسی ناجائز و معصیت کے کام کے
لیے مثلاً جو شخص چوری اور رہزنی کی نیت سے نکلے اس کو نماز قصر کرنا چاہیے۔ النور الساطا نور الیدا اصلاح فتادہ ہندیہ میں یہ ہے کہ جو شخص اقامت و سفر کی نیت میں غیر کا تابع ہے وہ اسی غیر کی نیت کے مکالف ہے، یعنی جس کا تابع ہے وہ اگر اقامت و سفر کی نیت کرے گا تو مقیم ہوگا اور سفر کی نیت کرے گا تو مسافر۔ مثلاً عورت اقامت و سفر کی نیت میں اپنے شوہر کے تابع ہے۔ وطن اصلی اور وطن اقامت۔ وطن اصلی وہ ہے جہاں انسان اپنے اہل و عیال اور دیگر متعلقین کے ساتھ بود و باش رکھتا ہے یا جہاں پیدا ہوا اور جہاں زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ وقت اقامت وہ ہے جہاں 15 دن یا زائد ٹھہرنے کا ارادہ کر لے۔ اگر انسان اپنے وطن اصلی سے بالکل قطع تعلق کر کے کسی دوسری جگہ جا کر اقامت اختیار کر لی، یعنی اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ لے جائے، تو وہی دوسری جگہ وطن اصلی بن جائے گا اور پہلی جائے رہائش سے وطن اصلی کا حکم جاتا رہے گا۔ وطن اصلی کو تبدیل کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے پھر سابقہ جگہ لوٹ کر آنے کی نیت بھی نہ ہو اور نہ وطن اصلی میں کوئی ایسا سلسلہ باقی ہو جس سے بود و باش ظاہر ہو۔ مطلب یہ کہ اگر ایک جگہ کو چھوڑ کر بما اہل و عیال کسی دوسری جگہ پر رہائش اختیار کر لی جائے اور پہلی بود و باش کا کوئی تعلق بھی نہ رہے تو پھر یہ وطن ثانی ہی وطن اصلی بن جاتا ہے اور وطن اصلی سفر کا حکم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے وطن سے کوئی بھی تعلق باقی ہو، مثلاً وہاں زمین ہو یا مکان ہو یا اور کچھ سلسلہ باقی ہو، تو پھر یہی اصلی وطن رہے گا۔ اس میں اگر 2 روز کے لیے بھی آئے گا تو مقیم سمجھا جائے گا اور وطن ثانی کو دارالاقامت کہا جائے گا۔ مسافر کے مسائل و احکام۔ مسافر کو صرف 4 رکعت والی نمازوں میں قصر کرنی چاہیے۔ 3 رکعت یا 2 رکعت والی فرض نمازوں میں قصر نہیں، ان کو پوری پڑھے، یعنی مغرب اور فجر کی فرض نمازوں میں قصر نہیں۔ 3 نمازوں یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں قصر کرنے کا حکم ہے۔ قصر کہتے ہیں کم کرنے کو، یعنی 4 رکعت والی فرض نماز میں 4 رکعت کم کر کے صرف 2 رکعت پڑھے۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں قصر نہ کرے اور بھول جائے تو پوری نماز پڑھ لے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ سجدہ سہو کر لینے سے 2 فرض ہو جائیں گے اور 2 نفل۔ مسئلہ اگر کوئی گھر میں ہی سفر کی نیت کرے تو جب تک وہ اپنے شہر سے باہر نہ ہو مسافر نہ ہوگا۔ مسئلہ قصر صرف 4 رکعت والی فرض نماز میں ہے، 4 رکعت والی سنتوں میں نہیں۔ سنت کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مسافر سرے سے سنتیں ہی نہ پڑھے، صرف فرض اور واجب نمازوں پر اکتفا کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سنتیں بھی ادا کرے۔ ظاہری مسئلہ اگر کوئی شخص کسی شہر میں اس نیت سے آئے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو اپنے شہر واپس آ جاؤں گا، تو وہاں اگر 2 سال بھی رہے گا تو مقیم نہ ہوگا، بشرط یہ کہ غرض 15 روز سے کم پوری نہ ہو اور اسی وقت اقامت کی نیت کرنے سے مقیم رہے گا۔ مسئلہ مسافر اس وقت تک مسافر رہتا ہے جب تک وہ اپنے شہر میں نہ آئے۔ جب مسافر اپنے شہر آ گیا تو مقیم ہو گیا، خواہ اقامت کی نیت کرے یا نہ کرے، یعنی وطن اصلی میں اقامت کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ انزا الدقائق۔ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی شہر میں 2 سال تک رہے لیکن اقامت کی نیت نہ کرے اور اس کے دل میں بھی ارادہ رہے کہ میں آج کل میں سفر کروں گا، ایسا متردد مسافر 2 سال تک بھی مقیم نہ ہوگا جب تک وہ اقامت کی نیت نہ
نہ کرے۔ کنز ایسے مسافر کو نمازوں میں قصر کرنی چاہیے۔ قصر میں اقتدا اور امامت کا حکم۔ مقیم آدمی مسافر امام کی اقتدا وقتی اور غیر وقتی سب نمازوں میں کر سکتا ہے، البتہ مسافر آدمی مقیم امام کی اقتدا صرف وقتی نماز میں کر سکتا ہے، غیر وقتی نماز میں نہیں کر سکتا۔ نیز مسافر آدمی مقیم امام کی اقتدا ظہر، عصر اور عشاء کی قضا نمازوں میں نہیں کر سکتا، ہاں مغرب اور فجر کی قضا نمازوں میں کر سکتا ہے۔ اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم تو امام اپنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور مقتدی سلام نہ پھیرے، بلکہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہو اور اپنی 2 رکعت بعد میں پوری کر لے، اور یہ 2 رکعت جو سلام کے بعد پڑھے گا ان میں قرات نہ پڑے بلکہ مقدر قرات خاموش کھڑا رہے، کیونکہ وہ ان میں بھی امام کا تابع رہے۔ جوہر منیرہ اگر مقیم مقتدی مسافر امام کے پیچھے چوتھی رکعت میں آ کر شریک ہوا تو بقیہ 3 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں جو کہ واقع میں اس کی دوسری رکعت ہے قرات نہ پڑے، مقدر قرات میں خاموش کھڑا رہے، پھر رکوع سجود کر کے قاعدہ کرے، اس کے بعد دوسری رکعت میں جو در حقیقت اس کی تیسری رکعت ہے اس میں بھی کچھ نہ پڑے اور رکوع سجود کر کے قاعدہ کیے کھڑا ہو جائے، اس کے بعد تیسری رکعت جو دراصل اس کی چوتھی رکعت ہے ثنا اور الحمد شریف اور سورت پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قاعدہ میں بیٹھ کر سلام پھیر دے۔ در مختار اگر مقیم مقتدی مسافر آدمی کی اقتدا قاعدہ کی اخیرہ میں کرے تو پہلی 2 رکعتوں میں پر نہ پڑے اور پچھلی 2 رکعتیں پر پڑے۔ آیات مسافر امام کے لیے مستحب ہے کہ امامت کرانے سے پہلے ہی کہہ دے کہ میں مسافر ہوں، 2 رکعتیں پڑھوں گا، تم اپنی 2 رکعت سلام کے بعد پوری کر لینا۔ اس طرح سلام پھیرنے کے بعد بھی کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو۔ جو لوگ رات دن بوجہ ملازمت دورہ پر رہتے ہیں جیسے گارڈ، ڈرائیور اور سائٹر وغیرہ، وہ حالت سفر میں مسافر نہیں کہلا سکتے، ان کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ چلتی ریل اور کشتی وغیرہ پر نماز کا طریقہ اگر مسافر کو چلتی ہوئی ریل یا چلتی ہوئی کشتی یا جہاز پر رکوع سجود کی قدرت ملے تو اس کو اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے، رکوع و سجود کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر قیام پر قدرت ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے، ہاں گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی وغیرہ سواری پر اشارہ ہی سے نماز پڑھ لینی جائز ہے، رکوع و سجود کرنا ناجائز ہے۔ اگر کشتی کنارہ پر بندھی ہوئی ہو یا زمین پر ٹھہری ہوئی اور یا ریل رکی ہوئی ہو تو رکوع و سجود کرنا چاہیے اور قیام بھی کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو کشتی اور ریل سے باہر اتر کر نماز پڑھے تاکہ رکوع و سجود اور قیام وغیرہ ارکان اچھی طرح ادا ہو سکیں۔ اگر باہر اب تک نماز پڑھنا ممکن ہو، مثلاً ریل اتنی نہیں ٹھہرتی کہ نماز پڑھ سکے، تو پھر باوجہ مجبوری ریل ہی میں پڑھ لے۔ مسئلہ ایک مسافر اور مقیم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور دونوں چاہتے ہیں کہ اس قضا شدہ نماز کو جماعت سے ادا کریں تو چاہیے کہ مسافر امامت کرے۔
اور مقیم اقتدا کرے۔ اگر مقیم امامت کرے اور مسافر اقتدا تو مسافر کی نماز ادا نہ ہوگی، البتہ اگر دو آدمی یعنی مقیم اور مسافر وقتی نماز جماعت سے پڑھیں تو دونوں کی امامت صحیح ہوئی، خواہ مقیم امامت کرے یا مسافر۔